نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ کل کے سبق میں بنی اسرائیل کے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں ناشکری کا تذکرہ آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا تھا کہ سجدہ کی حالت میں جانا اور حطۃ کہتے ہوئے جانا کہ اے اللہ ہماری بخشش فرما دیجئے، لیکن انہوں نے بجائے سجدہ ریز ہو کر جانے کا طریقہ بھی اور اختیار کیا اور حطۃ کی بجائے حنطۃ کہتے ہوئے گئے۔ فبدل الذین ظلموا سے ان کے انہی غلط کاموں کی طرف اللہ تعالی نے اشارہ فرمایا کہ انہوں نے ظالموں نے وہ بات تبدیل کر دی جو اللہ تعالی نے ان سے کہی تھی۔ فانزلنا علی الذین ظلموا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر نازل کیا رجزا من السماء، آسمان کی طرف سے عذاب۔ وہ عذاب طاعون کی شکل میں نازل ہوا، 3-4 گھنٹوں میں 70,000 کے قریب آدمی مر گئے۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات نازل کیے مگر انہوں نے نافرمانیاں بھی بہت کی۔ یہ کتنا کھڑا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جس وقت پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، پس کہا ہم نے مار اپنی لاٹھی پتھر پر، فَانفَجَرَتْ، پس پھوٹ پڑے اس سے، اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے، قد علم، تحقیق جان لیا ہر گروہ نے، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ کو، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ ان آیات کو سمجھ لیجئے۔ اس سے پہلے یہ بات بیان ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر وادی تیہ میں پہنچے، جس وادی کو آج کل وادی سینا بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم عمالقہ قوم کے ساتھ جہاد کرو، جو اس وقت شام، کنعان، فلسطین میں آباد تھی۔ اس زمانے میں شام، کنعان، فلسطین ایک علاقہ تھا اور لبنان، اردن اس میں شامل تھے، اور اس علاقے کو شام بھی کہتے تھے، کنعان بھی اور فلسطین بھی کہتے تھے، وادی تیہ اس میں شامل تھی۔ جب ان کو جہاد کا حکم سنایا تو انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان پر 40 سال کے لیے میدان سے نکلنا حرام کر دیا، اور بنی اسرائیل خاصی تعداد میں تھے، ان کے لیے سائے کا انتظام کرنا، کھانے پینے کا انتظام کرنا تھا، کیونکہ جاندار مخلوق اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تو پہلے سائے اور کھانے کا جو انتظام ہوا اللہ کی طرف سے، اس کا ذکر ہوا۔ اب اس آیت کریمہ میں پانی کا ذکر ہے، تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، کہ جس وقت پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، کیونکہ ان کو پینے کے لیے، نہانے کے لیے اور دیگر ضروریات کے لیے پانی چاہیے تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بدلے میں اللہ تعالی نے فرمایا فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ ہم نے کہا اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مار، تو اللہ تعالی نے پھر وہاں سے چشمے جاری فرما دیے۔ مفسرین کرام نے اس پتھر کے بارے میں 2 باتیں تحریر فرمائی ہیں۔ ایک تفسیر یہ کی ہے کہ یہ عام پتھر تھا جو وہیں پڑا ہوا تھا، اس پر لاٹھی ماری، اور دوسری تفسیر یہ فرمائی کہ یہ عام پتھر نہیں تھا بلکہ وہ پتھر تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگا تھا۔ اس کا تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ پھر کبھی
کریں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ پتھر پر اپنی لاٹھی مارو۔ حضرت نے پتھر پر لاٹھی ماری، فنفجرت من حسنتا عشرت عینا، پس پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے۔ چونکہ بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ہر بیٹے کا پھر ایک مستقل قبیلہ بن گیا، 12 خاندان بن گئے۔ تو یہ 12 خاندان تھے اور تھے بھی سخت مزاج، تو ان میں جھگڑے کا ہو جانا قدرتی امر تھا، تو انتظامی امور کی وجہ سے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کیا تھا، لہٰذا ہر ایک کے لیے الگ چشمہ جاری ہوا تاکہ آپس میں لڑائی کی نوبت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، قد علم کل اناس مشربہم، کہ تحقیق جان لیا ہر گروہ نے، ہر قبیلے نے اپنے پینے کی جگہ کو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرما دی پانی کی، اور پھر انہیں فرمایا کلو واشربو، من و سلوہ تو پہلے تمہارے لیے آ رہا ہے نا کھانے کا نظم، اب یہ وشربو اللہ کی طرف سے پانی کا انتظام بھی ہو گیا ہے، تو من و سلوہ کھاؤ اور پانی پیو، اللہ کی طرف سے دیا ہوا رزق استعمال کرو، لیکن ایک کام نہیں کرنا، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو، اور اللہ کی نافرمانی سے بڑھ کر اور کون سا فساد ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت پانی والی بھی عطا فرما دی، عرصہ دراز تک وہ من و سلوہ استعمال کرتے رہے۔ پھر آگئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور مطالبہ کیا کہ ہماری خوراک تبدیل کرا دیں، من اور سلوہ کھا کھا کر تھک گئے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یہاں سے اب اس مطالبے کا تذکرہ ہے۔ وہ کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی قسم کے کھانے پر۔ یہ کیا ہوا، صبح کو من و سلوہ، شام کو من سلوہ، فادع لنا ربک، پس دعا کر ہمارے لیے اپنے پروردگار سے۔ کیسے تھے بھی بنی اسرائیلی؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں آپ اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کریں۔ کیا وہ ان کے پروردگار نہیں تھے؟ کیا وہ خود اللہ کی نعمتیں استعمال نہیں فرما رہے تھے؟ ایسے ناشکرے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں فادعوا لنا، کہ آپ دعا کریں ہمارے لیے ربا کا، اپنے رب سے۔ کیا بھئی دعا کریں؟ یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ نکالے ہمارے لیے مما تنبت الارض، اس چیز سے جو اگاتی ہے زمین، من بقلها، ترکاریاں اب ہمیں چاہیے، وقثائها، اور ککڑیاں چاہیے، وفومیها، لہسن تھوم چاہیے، وعدسیہا، ہمیں دال چاہیے، مسور کی دال چاہیے، وبصلیہا، پیاز کی دعا کیجیے، پیاز چاہیے ہمیں۔ تو یہ مطالبہ آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہ ہمیں من اور سلوہ کے بجائے اب زمین سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، سبزیاں، ترکاریاں، یہ چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگ کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ کیا تم بدلے میں لیتے ہو الذی هو ادنی، اس چیز کو جو گھٹیا ہے، بالذی هو خیر، اس چیز کے ساتھ جو بہتر ہے۔ کہاں من سلوہ اور کہاں لہسن، پیاز، دال، اور پھر وہ آپ کو بغیر مشقت کے ملتی ہیں، آپ کو کمانا نہیں پڑتا، آپ کو لکڑیاں اکٹھی نہیں کرنی پڑتی، آپ کو آگ نہیں جلانی پڑتی، آپ کو گھی کی ضرورت نہیں پڑتی، بنا بنایا کھانا آپ کے لیے اللہ کی طرف سے انتظام ہو کے آ جاتا ہے۔ اور یہ جو تم مطالبہ کر رہے ہو، یہ تو بغیر مشقت کے، بغیر تکلیف کے تمہیں نہیں مل سکتی، اور خود تمہیں کاشتکاری کرنی پڑے گی۔ اہبطوا، اگر تمہیں یہی چیزیں چاہیے اور میری طرف سے بنا بنایا کھانا نہیں چاہیے، اہبطوا مصرا، تو اتر جاؤ نیچے شہر میں۔ وادی تھی چونکہ بلندی پر واقع تھی اور باقی شہر نیچے تھے، اس لیے فرمایا کہ اتر جاؤ کسی شہر میں، وہاں سے ان چیزوں کے بیج لاؤ اور کاشت کرو، اور جس دن تم نے بیج ہاتھ میں پکڑا تو آسمان سے آنے والا تمہارا راشن
بند ہو جائے گا۔ تو یہ بنی اسرائیلی قنسرین نامی شہر میں گئے اور وہاں سے ان چیزوں کے بیج لائے۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو اللہ نے فرمایا اب بے شک تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم نے مانگا ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت، والمسکنہ، اور مسکینی۔ پہلے من و سلوہ کھاتے تھے اور اب یہ چیزیں کھائیں گے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر، اپنا بھی نقصان کیا اور رب تعالیٰ کی ناراضگی بھی مول لی۔ یہ غضب کیا ہوا ان پر یا کیوں ہوا، اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر ذلت مسکنت کیوں طاری کی ہم نے، اور ان کے اوپر اللہ کا غضب کیوں ہوا۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ بے شک انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے انکار کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ کے دو جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام ان کے پاس آئے، انہوں نے کوئی توجہ ہی نہیں دی، اگرچہ ماننے والے بھی تھے مگر نافرمان اکثر تھے، اور حکم اکثریت پر لگتا ہے۔ عربی زبان میں کہتے ہیں لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، اکثریت پر کل کا حکم ہوتا ہے۔ تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور قتل کرتے تھے پیغمبروں کو ناحق۔ تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، کہ یہودی قتل کرتے تھے انبیاء علیہم السلام کو ناحق۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان کو بھی قتل کرتے تھے جو لوگوں کو انصاف کا حکم دیتے تھے۔ اس آیت کی تشریح میں مفسرین فرماتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، وہ فرماتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک علاقے میں مختلف قومیں آباد تھیں جن کی تعداد 43 تھی، اور ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے الگ الگ پیغمبر بھیجا تھا۔ ان قوموں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ پیغمبر ہمیں ہر وقت تنگ کرتے ہیں، ہمارے عقائد کے خلاف بات کرتے ہیں، لہٰذا ان پیغمبروں کا صفایا کر دینا چاہیے۔ چنانچہ سورج طلوع ہونے کے بعد تقریباً 11 بجے تک انہوں نے 43 پیغمبر اور 170 ان کے صحابہ کو شہید کر دیا۔ یہ تو صرف ایک دن کی کارروائی تھی۔ ان کے علاوہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کے والد محترم حضرت زکریا علیہ السلام، ان انبیاء کو انہوں نے شہید کیا۔ تو اللہ نے فرمایا ذالک بما عصوا، انہوں نے نافرمانی کی اور اللہ کی حدود کراس کی۔ تو یہ یہودی ہیں، دنیا بھر میں دین اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہودی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن یہی یہودی، اور نصارہ کے مقابلے میں اسلام کو مٹانے کے لیے تگ و دو کرنے والے یہ یہودی ہیں۔ یہ یہودی کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ کاش آج ہمارے حکمرانوں کو اور ہماری مسلم قوم کو یہ بات سمجھ آ جائے، وہ یہودیوں کے پیچھے مارے پھرتے ہیں، انہیں اپنا ہمدرد مانتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن کیا سمجھاتا ہے؟ ان کے یہ واقعات ہمارے لیے عبرت ہیں کہ یہودیوں پر اعتماد مت کرنا۔ انہوں نے تو وقت کے انبیاء کو بھی قتل کیا، ان کے صحابہ کو قتل کیا، اور اللہ کی نعمتیں کھا کر اللہ کے خلاف زبان درازی کرتے رہے، اللہ کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہود کو تباہ و برباد کریں، اور یہود کے مقابلے میں دنیا بھر میں جو مجاہدین جہاد فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔